الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. یہ وصول ثلاثہ کے 3 وصول بیان کیے گئے کہ انسان سے قبر میں پوچھا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، اور انہی تینوں چیزوں کا علم اگر علم ہے تو علم کی روشنی میں جواب دے گا، انسان کامیاب ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو انسان لا ادری کہہ کر کے اپنے آپ کو ناکام بنا لے گا. ان کا علم ہونا بہت ضروری. اس لیے اب آئیں پہلی چیز رب کی پہچان. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَّبُّكَ، جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو تم اس کو کہو، اس کو جواب دو ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ. فقل، اسے کہو ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، الذی ربانی، جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ورب جمیع العالمین بنعمہ، اور اس نے ورب العالمین، اور اس نے تمام ورب جمیع العالمین بنعمہ، اور اپنے فضل و کرم سے اس نے تمام جہاں والے یعنی پوری دنیا والوں کی پرورش کی ہے. کیا جواب ہوگا؟ ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ. ہمارا رب وہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے جس نے جو ہماری پرورش کرتا ہے، ورب جمیع العالمین، اور اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے پوری کائنات والوں کی پرورش کرتا ہے. یہ ہے رب. اگر آپ سے کوئی پوچھے تمہارا رب کون ہے تو آپ کیا جواب دیں؟ کیا اس کو سمجھائیں؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. الذی ربانی، جو میری پرورش کرتا ہے، یعنی پرورش کا مطلب کھلانا پلانا، رزق کا انتظام کرنا، شفا دینا، صحت دینا، ہماری زندگی کے ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا خالق وہی ہے. یہ ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ الذی ربانی، جو میری تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور صرف میری ہی نہیں، ورب جمیع العالمین بنعمہ، ہمارے علاوہ پوری کائنات کا وہی مربی، وہی تربیت کرنے والا، وہی مالک، وہی پرورش کرنے والا ہے. یہ ہمارا رب ہے. وہو معبودی، اور یہی ہمارا معبود بھی ہے. یہ رب مان لینا کافی نہیں ہے، رب مان لینے کے بعد یہ بھی ہے ضروری کہ ہاں وہی ہمارا معبود اور مسجود بھی ہے. وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ. اللہ، میں اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے. کیا جواب ہوا؟ اگر کسی نے پوچھا
تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ جواب دیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، الذی ربانی، جو میری پرورش اور میری تربیت، میری دیکھ بھال کرتا ہے، وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، اور ہمارے علاوہ بھی پوری کائنات کا، پورے عالم کا وہی رب ہے، اور سب کی تربیت پرورش کرنے والا، دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا وہی ہے۔ اور وَهُوَ معبودی، وہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود اور مسجود نہیں ہے۔ یہ جواب ہے کسی کے سوال کا۔ اگر کسی نے آپ سے سوال کیا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو یہ ہمارا جواب ہوگا، ہمارا رب اللہ ہے جو ہماری تربیت پرورش کرتا ہے، ہمارے علاوہ پوری کائنات کی تربیت کرنے والا، سب کو کھلانے پلانے سلانے صحت دینے والا وہی ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ یہ جواب ہوگا۔ اب اس کی دلیل، آپ نے دعویٰ کیا کیا کہ میرا اور پورے کائنات کا رب اور مالک، نگرانی کرنے والا وہی ہے۔ دلیل الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ہم اللہ کی کرتے ہیں جو صرف ہمارا نہیں، رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب، یعنی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا وہی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں دو ہی، ایک اللہ اور ایک ما سوی اللہ۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ما سوی اللہ ہیں۔ سمجھیں پہلے آپ نے کیا کہا؟ صرف میں وہی ہمارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں۔ دلیل الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے جو ہمارا رب نہیں، پوری جہاں کا رب ہے۔ اب اللہ سب کا رب ہے، تو اب ذرا غور سے کریں، وما سوی اللہ عالم، اب اللہ کے علاوہ جتنا ہو سب عالم ہے۔ اللہ تو عالمین، رب العالمین ہے، پوری دنیا کا پرورش کرنے والا۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی جو چیزیں پوری کی پوری سب کیا ہیں؟ وہ عالم ہیں، کوئی ایک خالق نہیں، سب کے سب عالم ہیں۔ یعنی نہ کوئی نبی، پیغمبر، کتب، ولی، بادشاہ، جس کو بھی آپ دیکھیں گے بہرحال وہ ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ ہی ہے۔ جب آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کوئی ہمارا معبود نہیں، تو آپ کو اس بات، گویا کہ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب، نہ کوئی فرشتہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو۔ یہ ما سوی اللہ، یہ اللہ سے آپ نے وعدہ کیا۔ اللہ ایک ہے، واحد، وحدہ لا شریک، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے پورا پورا عالم ہے۔ تو یہ ہے جواب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اور جو تم سے کہا جائے، پوچھا جائے، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے جانا کہ ہمارا رب ہے؟ تو ہی کیسے ہم نے پہچانا؟ تو ہم یہی کہیں گے
ہمارے پاس علم ہے، مجھے معلوم ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور فکر کرنے کے بعد معلوم. یہ ہے فَإِنْ قِيلَ لَكَ، اگر تم سے پوچھا جائے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اپنے رب کو تم نے کیسے پہچانا، تو اس سے کہو بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، ہم نے اپنے رب کو پہچانا آیات اور اللہ کی آیات اور اللہ تعالی کی مخلوقات کے ذریعے، یعنی آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. ہم دونوں قسم کی آیات پر غور فکر کیے. ہمیں آیات کونیہ اور آیات شرعیہ کا علم تھا. اس علم کی روشنی میں ہم نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی. آپ ہمارا کوئی رب نہیں ہو سکتا. ہمارا رب وہی ہوگا جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. دیکھیں کس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا آیات اور اس کی مخلوقات کے ذریعے. اللہ کی آیات اور اللہ تعالی کی مخلوقات کے ذریعے ہم نے اللہ تعالی کو پہچانا. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے لیل بھی ہیں، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، قمر ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ان کے درمیان کی مخلوقات اور ان دونوں کے اندر جو ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم نے پہچانا. دلیل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ، کس کی دلیل؟ کہ واقعی اللہ تعالی کی آیات کونیہ اور شرعیہ ہیں. اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم نے اپنے رب کو پہچانا. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تعالی کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا سورج ہے، چوتھا چاند ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے جو اس کے وجود کی وحدہ لا شریک کی دلالت کرتی ہیں، دن ہے اور رات ہے، سورج ہے اور چاند ہے. اور لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ فرماتے ہیں خبردار سورج اور چاند کا سجدہ نہیں کرنا. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کا جس نے ان کو پیدا کیا. دیکھا، مخلوق پر غور کر کے خالق کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے، مخلوق کی عبادت کے بجائے اس کی عبادت کرو جو اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے. دوسری دلیل ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین فرماتے ان ربکم اللہ، میرے بندو تمہارا رب وہی اللہ ہے.
کون؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار، اللہ تعالی دن کو چڑھاتے ہیں رات پر، یطلبہ حثیثا، جو دھیرے دھیرے چلتا رہتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالی کے حکم سے مسخر ہیں، چل رہی ہیں۔ اللہ نے جیسے ان کو بنا دیا ویسے چل رہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا الا الا، لوگو سن لو، لہ الخلق والامر، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالی نے مزید وضاحت کر دیا کہ انسان کا رب وہی ہے جو خالق اور مالک اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ آیت سورہ اعراف کی ہے۔ اسی لیے جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ خالق اللہ کو ہم نے مخلوقات سے پہچانا ہے، ہم مخلوقات کو پہچانتے یہ فلاں چیزیں فلاں چیزیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، تو اب پتہ یہ چل گیا ہاں مخلوقات کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور جو مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے وہی رب اور وہی اللہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پتا چلا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک، ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔